اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه سبيلا إما شاكرا وإما كفورا صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزادران امام حسین، صاحبان ایمان و تقوی اور میرے لیے قابل قدر و قابل احترام بہنوں، میں نے آپ کے سامنے جس سورہ کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ قرآن مجید کی سورہ دہر ہے، اور سورہ دہر قرآن مجید کا سورہ نمبر 76 ہے، اور جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے ان کا نمبر 1، 2 اور 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ کی آیات میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه سبيلا إما شاكرا وإما كفورا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کیا انسان پر زمانوں میں سے ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا؟ کیا انسان پر دہر میں سے ایک دہر ایسا بھی آیا تھا؟ کیا انسان پر وقتوں میں سے ایک وقت ایسا بھی آیا تھا؟ کون سا وقت؟ کون سا دہر؟ کون سا زمانہ؟ لم یکن شیئا مذکورا، جب انسان کچھ بھی نہ تھا، جب انسان قابل ذکر نہ تھا، جب انسان لا شے تھا۔ جب انسان لا شے تھا تو اس انسان کو کس نے پیدا کیا؟ تو پروردگار فرماتا ہے، انا خلقنا الانسان، پروردگار فرماتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم نے انسان کو خلق کیا۔ کس چیز سے خلق کیا؟ کس چیز سے پیدا کیا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پروردگار فرماتا ہے ہم نے انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا جو ملا ہوا تھا۔ پروردگار فرماتا ہے ہم نے انسان کو ملے ہوئے پانی سے پیدا کیا۔ پروردگار کس لیے پیدا کیا؟ اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے نبتلیہ، اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم انسان کا امتحان لے سکیں، ہم انسان کی آزمائش کر سکیں، ہم انسان کو آزمائیں، اس لیے پیدا کیا۔
انسان کا امتحان لینے کے لیے پیدا کیا۔ پروردگار فرماتا ہے نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، جب امتحان لینا ہے تو امتحان کے لیے کوشچن پیپر کیا دیا، امتحان کے لیے ساز و سامان کیا دیا۔ پروردگار فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو مختلف قوتوں سے نوازا، ہم نے انسان کو قوت سماعت بھی دے دی اور ہم نے انسان کو قوت بصارت بھی دے دی۔ اللہ اکبر، رسول اللہ یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار فرماتا ہے ہم نے انسان کو قوت سماعت بھی دے دی اور قوت بصارت بھی دے دی، یعنی دیکھنے کی طاقت بھی دے دی اور سننے کی طاقت بھی دے دی۔ اے معبود یہ تو بتا کس لیے پیدا کیا، اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انسان کو راستے کی ہدایت دے دی۔ ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اما شاکرا و اما کفورا، کہ کون میرا شکر گزار بندہ بنتا ہے اور کون میرا نافرمان بندہ بنتا ہے۔ یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ توجہ کریں، اللہ تعالیٰ ان آیات میں انسان کا مستقبل بیان کرتا ہے۔ لم یکن شیئا مذکورا، جب انسان کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں انسان کا حال بیان کرتا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے انسان کو ملے ہوئے پانی سے پیدا کیا۔ اور پھر پروردگار اس آیت میں انسان کا مستقبل بیان کرتا ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا، ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کون ہمارا شکر گزار بندہ بنتا ہے اور کون ہمارا نافرمان بندہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں انسان کا ماضی بیان کرتا ہے، انسان کا حال بیان کرتا ہے، انسان کا مستقبل بیان کرتا ہے۔ تو آج میری اس مختصر سی گفتگو کا بھی موضوع یہی ہے کہ انسان کا مستقبل کیا ہوگا۔ یہ وہی سوال ہے جو انسان کے ذہن میں سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے، یہ وہی سوال ہے جو انسان کے ذہن میں کثرت سے پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا مستقبل کیا ہوگا، انسان کی زندگی کا نتیجہ کیا ہوگا، انسان کی زندگی کا انجام کیا ہوگا، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، انسان کی زندگی کا ہدف کیا ہے، انسان کی کوششوں کا انجام کیا ہوگا۔ ہر انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بو علی سینا جیسا قابل انسان بھی ہو تو اس کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے، اور اگر کوئی ملا رومی جیسا دیندار بھی ہو تو اس کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ بقول علامہ محمد اقبال کے حیراں ہے بو علی آیا کہاں سے ہوں، حیراں ہے بو علی آیا کہاں سے ہوں، رومی یہ سوچتا ہے کہ جانا کدھر کو ہے، حیراں ہے بو علی آیا کہاں سے ہوں، رومی یہ سوچتا ہے کہ جانا کدھر کو ہے، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر راہ روک کے ساتھ، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر راہ روک کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی رہبر کو میں، حیراں ہے بو علی آیا کہاں سے ہوں، رومی یہ سوچتا ہے کہ جانا کدھر کو ہے، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر راہ روک کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی رہبر کو میں، یہ آفتاب کیا یہ سپہرے بری ہے کیا، یہ آفتاب کیا یہ سپہرے بری ہے کیا، سمجھا نہیں تسلسل شام و سحر کو میں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ،
یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ حیران ہے بو علی آیا کہاں سے ہوں، رومی یہ سوچتا ہے کہ جانا کدھر کو ہے، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں، یہ آفتاب کیا یہ سپہرے بری ہے کیا، سمجھا نہیں تسلسل شام و سحر کو میں، اور کھلتا نہیں میرے سفر زندگی کا راز، کھلتا نہیں میرے سفر زندگی کا راز، لاؤں کہاں سے بندہ صاحب نظر کو میں، یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو ہر انسان کے ذہن میں اس کے مستقبل کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے، اس بات کی کیا دلیل ہے کہ ہر انسان کے ذہن میں اس کے مستقبل کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی 2 یا 3 دن کے لیے کہیں سفر پہ جاتا ہے تو اس کے ذہن میں اپنے سفر کے متعلق بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ میں کہاں جاؤں، کیسے جاؤں، کس کے ساتھ جاؤں گا، وہاں جا کے کیا کروں گا، واپس کب آؤں گا، وہاں جا کے کروں گا کیا، وہاں جا کے میں کھاؤں گا کیا، تو بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے کہیں جاتا ہے تو تب بھی اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کس کے ساتھ جاؤں، وہاں جا کے کیا کروں گا، واپس کب آؤں گا، بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی 2 یا 3 دن کے لیے جاتا ہے اس کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے، اور اگر کوئی 1 گھنٹے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے، اور اگر کوئی 1 لمحے کے لیے کیوں نہ جائے، مثلا اگر یہاں پہ میں کسی کو کہہ دوں کہ آپ اٹھ کے کمرے سے باہر چلے جائیں تو اس کے ذہن میں فوراً سے سوال پیدا ہوں گے کہ میں باہر کیوں جاؤں، باہر جا کے میں کیا کروں گی، واپس کب آؤں گی، کب تک میرے اندر آنا ہے، باہر جا کے میں نے کیا کام کرنا ہے، تو اس کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ توجہ کریں، اگر کوئی 1 لمحے کے لیے بھی جائے تو اس کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہو، اس کے ذہن میں کوئی بھی سوال نہ پیدا ہو؟ توجہ کریں، ہر انسان کے ذہن میں اس کے مستقبل کے بارے میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، اگر سے اللہ کا نبی ہی کیوں نہ ہو تو اس کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ بقرہ جو کہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ حضرت عزیر کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عزیر نبی اپنی سواری پر سوار ہو کر کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر کسی سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی نظر ایک ویران وادی پہ پڑی، اس وادی پہ پڑی کہ جس کی حالت وحشت ناک تھی، جس کی دیواریں زمین بوس ہو چکی تھی اور چھتیں گر چکی تھیں۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں اس طرح سے بیان کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها قال فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير۔
صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم. فرمایا او کلذی مر علی قریۃ وہیہ، کہ جب حضرت عزیر اس ویران وادی سے گزرے، اس وادی کی حالت کیا تھی؟ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اس وادی کی چھتیں گر چکی تھیں اور دیواریں زمین بوس ہو چکی تھیں، اور اس وادی میں رہنے والے لوگوں کی گلی سڑی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں. جب حضرت عزیر نے اس ویران وادی کو دیکھا تو پروردگار سے سوال کیا. توجہ کریں، حضرت عزیر نے اس ویران وادی کو عبرت کی نگاہ سے دیکھا. یہاں ہمارے لیے بھی ایک قابل غور بات ہے کہ اگر ہم بھی کسی ایسی ویران وادی سے گزریں، خصوصی طور پر اگر ہم کسی قبرستان سے گزریں تو اسے عبرت کی نگاہ سے دیکھیں. جیسے اکبر الہ آبادی نے بیان کیا کہ جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت. گورے غریباں قبرستان کو کہتے ہیں. جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت. جا گورے غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت. پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاخ کی تربت، پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاخ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت. کل تجھ میں جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے. کل تجھ میں جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے. اے کاسائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. حضرت عزیر نے جب اس ویران وادی کو دیکھا تو پروردگار سے سوال کیا. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا. حضرت عزیر نے سوال کیا، اے معبود تو مجھے دکھا کہ تو ان مردوں کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، کہ جو مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے ہیں تو ان مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. یہاں پہ جو سب سے پہلا ایک سوال جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت عزیر کو شک تھا کہ پروردگار مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، یا حضرت عزیر قیامت کا انکار کرتے تھے، قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے. تو یہاں پہ توجہ کریں، بعض اوقات سوال تعجب کی بنا پر ہوتے ہیں، بعض اوقات سوال حیرت کی بنا پر ہوتے ہیں، بعض اوقات سوال تجسس کی بنا پر ہوتے ہیں. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے تعجب کی بنا پہ سوال کیا. جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ چینی کس چیز سے بنتی ہے، بتائیے گا کس چیز سے بنتی ہے؟ ہم سب کو پتا ہے کہ چینی گنے سے بنتی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کے پروسیجر کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہمیں پتا ہے، ہمیں یقین ہے کہ چینی گنے سے بنتی ہے، لیکن ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ اس پروسیجر کو دیکھے. بالکل اسی طرح حضرت عزیر کو یقین تھا کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، لیکن حضرت عزیر نے تعجب کی بنا پہ سوال کیا کہ اے معبود تو دکھا کہ تو مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. حضرت عزیر دیکھنا چاہتے تھے کہ پروردگار مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. درود پڑھے محمد والے محمد پر. واجل فرجہم. پھر بھی صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد واجل فرجہم. حضرت عزیر نے سوال کیا کہ اے معبود تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. حضرت عزیر نے سوال کیا لیکن پروردگار نے جواب میں موت دے دی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِیَّةً. پروردگار نے جواب میں
موت دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا پروردگار بتانا یہ چاہتا تھا کہ کچھ سوالوں کے جواب مرے بغیر نہیں ملتے، کچھ سوالوں کے جواب زحمتیں برداشت کیے بغیر نہیں ملتے۔ جس طرح اولاد اللہ کی نعمت ہے، لیکن اولاد بھی زحمتوں کے بغیر نہیں ملتی۔ جب تک ایک ماں زحمتیں برداشت نہیں کرتی تب تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہتی ہے۔ یعنی اولاد کی نعمت حاصل کرنے کے لیے بھی انسان کو زحمتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اسی طرح کامیابی بہت بڑی نعمت ہے، کامیابی بھی زحمتیں برداشت کیے بغیر نہیں ملتی، مشکلات برداشت کیے بغیر نہیں ملتی۔ بالکل اسی طرح میری بہنوں، جنت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جنت بھی مرے بغیر نہیں ملتی، جنت میں جانے کے لیے بھی مرنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حضرت عزیر نے سوال کیا تو پروردگار نے ان کو جواب میں موت دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ سوالوں کے جواب زحمتیں برداشت کیے بغیر نہیں ملتے۔ یہاں ایک اور چیز یہاں پہ واضح کرتی چلوں کہ پروردگار فرماتا ہے سیر کرو، سفر کرو۔ تقریباً 6 مقامات پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تفریح کرو، سیر کرو، جن میں اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ پروردگار فرماتا ہے سیروا فی الارض، سفر کرو زمین میں، سیر کرو زمین میں، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کہ جھوٹوں کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے العاقبۃ للمتقین، خیر کا انجام متقین کے لیے ہے۔ یعنی پروردگار فرماتا ہے زمین میں سیر کرو، زمین میں سفر کرو اور دیکھو کہ جھوٹوں کا انجام کیا ہوا اور متقین کا انجام کیا ہوا۔ آپ بابل میں جائیں اور جا کر دیکھیں کہ نمرود کا انجام کیا ہوا اور حضرت ابراہیم کا انجام کیا ہوا۔ آپ مصر میں جائیں اور جا کر دیکھیں کہ فرعون کا انجام کیا ہوا اور حضرت موسیٰ کا انجام کیا ہوا۔ آپ کربلا میں جائیں اور جا کر دیکھیں کہ یزید کا انجام کیا ہوا اور امام حسین کا انجام کیا ہوا۔ یزید کل بھی مرد آباد تھا، یزید آج بھی مرد آباد ہے، حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ لبیک یا حسین، 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 یا علی یا علی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ یزید کل بھی مرد آباد تھا، یزید آج بھی مرد آباد ہے، حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ حسین وہ جو زیر تیغ ہنس کے سو گیا، حسین وہ جو زیر تیغ ہنس کے سو گیا، یزید وہ جو ذلتوں کا نام ہو گیا، حسین وہ جو زیر تیغ ہنس کے سو گیا، یزید وہ جو ذلتوں کا نام ہو گیا، حسین وہ جو مرضی خدا خرید لے، حسین وہ جو مرضی خدا خرید لے، یزید وہ ہے جس کا کوئی نام بھی نہ لے، یزید زندہ رہ کے مردہ باد ہو گیا، حسین سر کٹا کے زندہ باد ہو گیا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، بے شمار، بے شمار۔ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔
حسین وہ جو زیر تیغ ہنس کے سو گیا، یزید وہ جو ذلتوں کا نام ہو گیا، حسین وہ جو مرضی خدا خرید لے، یزید وہ ہے جس کا کوئی نام بھی نہ لے، یزید زندہ رہ کے مردہ آباد ہو گیا، حسین سر کٹا کے زندہ آباد ہو گیا، قرآن میں حدیث میں یزید کا بیان نہیں، قرآن میں حدیث میں یزید کا بیان نہیں، یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں، برائیوں کو دہر میں یزید عام کر گیا، برائیوں کو دہر میں یزید عام کر گیا، حسین سے لڑا تو اپنی موت آپ مر گیا، بے شمار بے شمار بے شمار اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ قرآن میں حدیث میں یزید کا بیان نہیں، یزید کی تو قبر کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں، برائیوں کو دہر میں یزید عام کر گیا، برائیوں کو دہر میں یزید عام کر گیا، حسین سے لڑا تو اپنی موت آپ مر گیا، ہر ایک شریف ذہن سے یزید اتنا گر گیا، ہر ایک شریف ذہن سے یزید اتنا گر گیا، کسی نے اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا، کسی نے اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا، حسینیت کی ٹھوکریں یزید و ابن زیاد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، زندہ باد زندہ باد مردہ آباد، بے شمار بے شمار اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار فرماتا ہے سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پروردگار فرماتا ہے سیر کرو زمین میں، پروردگار تفریح کرنے سے منع نہیں کرتا، سیل کرنے سے منع نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے تفریح کرو لیکن ساتھ ساتھ دیدہ عبرت بھی حاصل کرو، دیکھو کہ جھوٹوں کا انجام کیا ہوا اور متقین کا انجام کیا ہوا، آپ بابل میں جائیں اور جا کر دیکھیں کہ نمرود کا انجام کیا ہوا اور حضرت ابراہیم کا انجام کیا ہوا، آپ مصر میں جائیں اور جا کر دیکھیں کہ فرعون کا انجام کیا ہوا اور حضرت موسیٰ کا انجام کیا ہوا، آپ کربلا میں جائیں اور جا کر دیکھیں کہ یزید کا انجام کیا ہوا اور امام حسین کا انجام کیا ہوا، آپ ایران میں جائیں اور جا کر دیکھیں کہ شاہ ایران کا انجام کیا ہوا اور امام خمینی کا انجام کیا ہوا، آپ شام میں جائیں اور جا کر دیکھیں کہ امیر شام کا انجام کیا ہوا اور امیر المومنین کا انجام کیا ہوا، آپ امیر شام کی قبر پہ جائیں، اس کی قبر کو دیدہ عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، اس کی قبر کی ویرانی کو دیکھیں اور پوچھیں کل تک جو تو مولا علی پہ تبرہ کرتا تھا، کل تک جو تو مولا علی سے تبرہ کرتا تھا، تو بتا تیرا انجام کیا ہوا، کیونکہ مولا علی تو آج بھی مومنین کے امیر ہیں، مولا علی تو آج بھی مومنین کے حاکم ہیں، مولا علی تو آج بھی مومنین کے دلوں کے حاکم ہیں، تو بتا تیرا انجام کیا ہوا۔ ایک شاعر نے کیا خوب بیان کیا، دشمن حیدر دیکھ ذرا، دشمن حیدر دیکھ ذرا، ہر سمت فضا میں علی علی، اپنی محبتوں کا ثبوت دیجئے، اظہار
علی کیجئے اور بلند آواز میں میرے ساتھ مل کے علی علی کریے گا. دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں. ایسے نہیں میری بہنوں، بلند آواز میں نے تب تک آگے نہیں پڑھنا جب تک آپ میرا ساتھ نہیں دیں گی. بلند آواز میں میرے ساتھ علی علی کریے گا. دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں. بلند آواز میں. دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں. علی. دشمن حیدر دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں. ایمان علی، ایقان علی، سلطان علی، میری جان علی، قرآن علی، ہر سمت فضا میں. یا علی یا علی یا علی یا علی. محمد والے محمد والے. یہاں ماحول بن گیا ہے، چند جملے مولا کائنات کی شان میں عرض کرتی چلوں. شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے. شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے. علی علی کریے گا، ماحول بن گیا ہے، اپنی محبتوں کا ثبوت دیجیے گا. شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے. بلند آواز میں. شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے. شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے. جو کچھ ہے کائنات میں واللہ علی کا ہے. شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے. جو کچھ ہے کائنات میں واللہ علی کا ہے. اتری جو ذوالفقار تو بولے رسول حق. اتری جو ذوالفقار تو بولے رسول حق. عرش بری پہ اسلحہ خانہ علی کا ہے. بلند آواز میں. شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے. جو کچھ ہے کائنات میں واللہ علی کا ہے. اتری جو ذوالفقار تو بولے رسول حق. عرش بری پہ اسلحہ خانہ علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے. جو کچھ ہے کائنات میں واللہ علی کا ہے. اتری جو ذوالفقار تو بولے رسول حق. عرش بری پہ اسلحہ خانہ علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. اہل ہوس کی لقمۂ تر پر رہی نظر. اہل ہوس کی لقمۂ تر پر رہی نظر. نانے جوی پہ صرف گزارا علی کا ہے. آثار پڑھ کے مہدی دوراں کے یوں لگا. آثار پڑھ کے مہدی دوراں کے یوں لگا. جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے. علی 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 میرے نبی نے بولا. علی علی ہم سب کا رہبر. علی علی ہم سب کا لیڈر. علی علی کعبے کا کعبہ. علی علی مولود کعبہ. علی علی کعبے میں برادر. علی علی مسجد میں شہادت. علی علی کعبے کا گوہر. علی علی مل کر بولے کعبے کا گوہر. علی علی زہرا کا شوہر. علی علی ہم سب کا رہبر. علی علی کعبے کی عظمت. علی علی کعبے کی زینت.
علی علی نعرہ حیدری یا علی یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی آواز بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ جب حضرت عزیر ایک وحشت ناک وادی سے گزرے، اس وادی کی چھتیں گر چکی تھی اور دیواریں زمین بوس ہو چکی تھیں، اور اس وادی میں رہنے والے لوگوں کی گلی سڑی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس وادی کو دیکھ کر حضرت عزیر نے سوال کیا تو پروردگار نے جواب میں ان کو موت دے دی۔ 100 عام ثم بعثا، 100 سال کی موت کے بعد، ثم پھر بعثا اٹھایا اور پوچھا کالا کم لبست، اے عزیر آپ کتنی دیر تک سوئے رہے؟ کالا لبست یوما او بعض یوم، تو حضرت عزیر نے کہا ایک دن یا کچھ دن۔ کالا بل لبست 100 عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، تو اللہ نے فرمایا اے عزیر آپ 100 سال تک سوئے رہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اے عزیر اپنے کھانے کی طرف دیکھیں اور اپنے پانی کی طرف دیکھیں، لم یتسنہ اس کا کچھ نہیں بگڑا، یعنی آج 100 سال کے بعد بھی یہ کھانا اور پانی صحیح و سالم ہے، 100 سال کے بعد بھی یہ کھانا تر و تازہ ہے۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، اپنے گدھے کی طرف دیکھیں جس کا بچا کچھ نہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، توجہ کرنے کی بات ہے کہ کھانے کا کچھ بگڑا نہیں اور گدھے کا کچھ بچا نہیں۔ دیکھا جائے تو کھانا گدھے سے کمزور چیز ہے، کھانا جانور سے کمزور چیز ہے، لیکن دیکھا جائے تو کھانے کا کچھ بگڑا نہیں اور گدھے کا کچھ بچا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جسے محفوظ رکھنا چاہتا ہے وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہتا ہے، اور خدا جسے نابود کرنا چاہتا ہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو وہ ہمیشہ کے لیے نابود ہو جاتا ہے۔ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ خدا جسے محفوظ رکھنا چاہتا ہے وہ قیامت تک کے لیے محفوظ رہتا ہے، اور خدا جسے نابود کرنا چاہتا ہے وہ قیامت تک کے لیے نابود ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال کا جواب بھی واضح کرتی چلوں کہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آج 1200 سال کے بعد بھی شیعوں کے امام کیسے زندہ ہیں، تو میں ان سے کہوں گی ارے نادانو، کیا دیکھا نہیں خدا جسے محفوظ رکھنا چاہتا ہے وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو وہ قیامت تک محفوظ رہتا ہے، اور خدا جسے نابود کرنا چاہتا ہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو وہ قیامت تک کے لیے نابود ہو جاتا ہے۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جیسے اصحاب کہف اپنے زمانے کے مظلوم اور کمزور تھے، لیکن پروردگار نے 300 سال کی موت کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ تعالیٰ سورہ صافات کی آیت نمبر 143 اور 144 میں ارشاد فرماتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین، کہ اگر یونس تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو پروردگار فرماتا ہے ہم یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے یونس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، پروردگار فرماتا ہے اگر یونس تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے۔ کون سی تسبیح؟ یہ وہی تسبیح ہے جسے اکثر عورتیں گھروں میں ورد کرواتی ہیں، جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ مل کے میرے ساتھ اس کی تلاوت کیجیے گا۔
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ وہ تسبیح ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین، کہ اگر یونس تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے لالا بھی صافی بطن ہی، تو ہم یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے. الی یوم یبعثون، قیامت تک یونس مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یعنی قیامت تک مچھلی بھی زندہ رہتی اور قیامت تک حضرت یونس بھی زندہ رہتے. تو وہ پروردگار جو 100 سال کے بعد حضرت عزیر کے کھانے کو صحیح و سالم رکھ سکتا ہے، وہ پروردگار جو 100 سال کی موت کے بعد حضرت عزیر کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، وہ پروردگار جو 300 سال کی موت کے بعد اصحاب کہف کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اگر وہی پروردگار چاہتا تو قیامت تک حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھتے. تو وہی پروردگار اگر چاہے تو وقت کے امام کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھ سکتا ہے. امام المنتظر العجل امام المنتظر العجل العجل امام المنتظر العجل یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر پروردگار فرماتا ہے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، کہ اے عزیر آپ اللہ کی آیت ہیں، آپ اللہ کی نشانی ہیں، یعنی دیکھیں گے آپ کو اور پہچانیں گے مجھ رب کو. تو حضرت عزیر وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، حضرت عزیر جب 100 سال کی موت کے بعد اٹھے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تو پروردگار فرماتا ہے عزیر آپ اللہ کی آیت ہیں، آپ اللہ کی نشانی ہیں. دیکھا جائے تو 100 سال تک گدھا بھی نہیں تھا اور 100 سال تک حضرت عزیر بھی نہیں تھے، دونوں ایک ساتھ رہے، لیکن جب اٹھے تو گدھا گدھا رہا اور حضرت عزیر اللہ کی آیت بن گئے، حضرت عزیر اللہ کی نشانی بن گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے پہلو میں سونے سے کسی کی حیثیت نہیں بدلتی. دیکھا جائے تو 100 سال تک گدھا حضرت عزیر کے ساتھ سویا رہا، لیکن جب اٹھا تو گدھا گدھا ہی رہا، گدھے کی حیثیت نہیں بدلتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے اندر قابلیت نہیں ہوتی اگر وہ نبی کے گھر میں بھی آ جائیں تب بھی ان کی حیثیت نہیں بدلتی. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ان کے اندر قابلیت نہیں ہے، خود ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اگرچہ نبی کے گھر میں بیعت کر آئیں لیکن پھر بھی حیثیت نہیں بدلی. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں تھی، ان کے اندر قابلیت ہی نہیں تھی. درود پڑھے محمد والے محمد پر. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ. اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ. پروردگار فرماتا ہے اے عزیر اپنے گدھے کی طرف دیکھیں. حضرت عزیر نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا، اپنے گدھے کو آواز دی تو ایک مرتبہ حضرت عزیر نے دیکھا کہ مٹی کے چند ذرات اٹھے، آپس میں ملے اور وہ ایک گوشت کا ٹکڑا بن گئے. اس گوشت کے ٹکڑے پہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا، ہڈیوں کے ڈھانچے پہ پروردگار نے گوشت کا لباس چڑھا دیا اور وہ ایک مرتبہ گدھا بولنے لگا. اس منظر کو دیکھ کر حضرت عزیر نے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. حضرت عزیر نے کہا مجھے علم ہو گیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ پروردگار ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس آیت سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر علم کی ایک بات سیکھنے کے لیے انسان کو 100 سال زحمتیں کرنی پڑے، 100 سال تک مشکلات برداشت کرنی پڑے، 100 سال تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑے،
تو بھی یہ علم کی ایک بات اہمیت رکھتی ہے، تو بھی یہ علم کی ایک بات ورتھ کرتی ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ وعلے محمد وعجل فرجہم۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ وعجل فرجہم۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو سورہ بقرہ میں بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ایک دریا کے کنارے سے گزرے۔ حضرت ابراہیم کی نظر ایک ایسے مردے پر پڑی کہ جو دریا کے کنارے پر تھا، جو آدھا پانی میں تھا اور آدھا خشکی میں تھا، جسے دریائی مخلوق بھی کھا رہی تھی اور زمینی مخلوق بھی کھا رہی تھی۔ اس مردے کو دیکھ کر حضرت ابراہیم نے سوال کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صلی علی محمد وعلی محمد فرجہم۔ اس مردے کو دیکھ کر حضرت ابراہیم نے سوال کیا، ربی ارنی کیف تحیی الموت، اے پروردگار تو مجھے دکھا کہ تو اس مردے کو کہ جسے زمینی مخلوق بھی کھا رہی ہے اور دریائی مخلوق بھی کھا رہی ہے، تو مجھے دکھا کہ تو اس مردے کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن، تو پروردگار نے فرمایا، ابراہیم کیا آپ کو ایمان نہیں ہے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، حضرت ابراہیم نے فرمایا ایمان تو ہے لیکن قلب کا اطمینان نہیں ہے، دل کے اطمینان کے لیے چاہتا ہوں۔ یہاں پہ مفسرین قرآن آیت اللہ شیخ محسن کراتی کہ جن کی یہ تفسیر نور ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اللہ کا وہ نبی جو یہ کہتا ہے کہ ایمان تو ہے لیکن قلب کا اطمینان نہیں ہے، اور دوسرا ہمارے نبی کا وہ جانشین جو اسد اللہ ہے، ولی اللہ ہے، عین اللہ ہے، حزب اللہ ہے، جنب اللہ ہے، لسان اللہ ہے، خلیفۃ اللہ ہے، حجت اللہ ہے، ابو الحسن ہے، ابو الحسنین ہے، ابو سبتین ہے، ابو توراب ہے، لشکر خدا ہے، نفس رسول خدا ہے، شوہر بطول عذرا ہے، علی مرتضی ہے، مشکل کشا ہے، شیر خدا ہے، یسوب الدین ہے، امیر المومنین ہے، مطلوب کل طالب ہے، غالب علی کل غالب ہے، علی ابن ابی طالب ہے۔ حیدر 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 اللہم صلی محمد وعجل فرجہم۔ ہمارے نبی کا وہ جانشین جو یہ کہتا ہے کہ لو کشف الغطاء مازددت یقینا، کہ اگر میرے آگے سے پردے بھی ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے قال فخذ اربعۃ من الطیر، کیا ابراہیم 4 پرندے لو۔ کون کون سے پرندے؟ کوا، کبوتر، مرغا اور مور۔ کہا 4 پرندے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنے سے مانوس کرو، اپنے پاس رکھو، پھر ان کو ذبح کرو، ان کا قیمہ بناؤ، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، پھر ان کو 10 پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھ دو۔
ثم ادعوہن یاتینک سایہ، پھر ان کو تم آواز دو اور پھر دیکھو کہ یہ تمہارے پاس کیسے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ تمہارا پروردگار عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم نے سوال کیا تو پروردگار نے دکھا دیا، حضرت عزیر نے سوال کیا تو پروردگار نے دکھا دیا۔ تو کیا آج اگر ہم دیکھنا چاہیں، ہم سوال کریں تو کیا آج ہم دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہمیں جواب مل سکتا ہے؟ تو جی بالکل، ہمارے پاس ہر جگہ عبرت کے نمونے ہیں، لیکن ہم غور نہیں کرتے، ہم توجہ نہیں کرتے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، ہر جگہ عبرت کے نمونے ہیں۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ ہر جگہ عبرت کے نمونے ہیں، لیکن ہمیں آج اس دنیا کی رنگینیوں نے گمراہ کر دیا ہے، اس دنیا کی رنگینیوں نے ہمیں اندھا کر دیا ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی۔ بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ہر جگہ عبرت کے نمونے ہیں۔ دیکھا جائے تو گائے کیا کھاتی ہے بتائیے گا؟ گائے کیا کھاتی ہے؟ چارہ۔ گائے چارہ کھاتی ہے تو پروردگار اس چارے کو دودھ میں بدل دیتا ہے۔ اسی طرح انسان روٹی کا ایک لقمہ کھاتا ہے، پروردگار اسے بالوں میں بدل دیتا ہے۔ انسان روٹی کا ایک لقمہ کھاتا ہے، پروردگار اسے ناخنوں میں بدل دیتا ہے۔ انسان روٹی کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو پروردگار اسے ہڈیوں میں بدل دیتا ہے۔ انسان روٹی کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو پروردگار اسے خون میں بدل دیتا ہے، تو وہی پروردگار ان خاک کے ذروں سے دوبارہ انسان بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. حضرت عزیر کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، انبیاء کی تو دور کی بات، اگر کوئی عرب کا بدو ہو تو اس کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ عرب کے بدو کے واقعے کو سورہ یاسین جو کہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 36 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ عرب کے بدو کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ عرب کا بدو ایک قبرستان سے گزرا. جب وہ قبرستان سے گزرا تو اس نے ایک بسیدہ ہڈی کو دیکھا. اس نے بسیدہ ہڈی اٹھائی اور اس کو مسل دیا اور رسول اللہ کے پاس گیا اور جا کر سوال کیا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. سوال کیا، قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون ہے جو اس بسیدہ ہڈی کو دوبارہ سے پیدا کرے گا؟ تو پروردگار نے فرمایا، اے حبیب کہہ دو، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. کہا اے حبیب کہہ دو، وہی سے دوبارہ زندہ کرے گا جس نے اسے پہلے خلق کیا اور وہ بہترین خلقت کرنا جانتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اس آیت سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جب انسان مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا تو وہی پروردگار انسان کو دوبارہ سے زندہ کرے گا جس نے انسان کو پہلی مرتبہ خلق کیا. اب غور کرنے کی بات ہے، توجہ کرنے کی بات ہے، تدبر کرنے کی بات ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. تفکر کرنے کی بات یہ ہے کہ پروردگار انسان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. تو پروردگار فرماتا ہے، اپنی پہلی خلقت پر غور کرو، اپنی ماضی کی خلقت پر غور کرو. اللہ تعالیٰ سورہ دہر جو کہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 76 ہے، اس میں بیان کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، جب انسان کچھ بھی نہ تھا، جب انسان لا شے تھا تو ہم نے لا شے سے شے بنایا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. پروردگار فرماتا ہے، جب انسان لا شے تھا تو ہم نے شے بنایا، شے سے من سلالت من طین، لا شے سے ہم نے مٹی کا ذرہ بنایا، مٹی کے ذرے سے پانی کا قطرہ بنایا. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پانی کے قطرے کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دیا. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ، پانی کے قطرے کو خون کے قطرے میں بدل دیا، خون کے قطرے کو مضغۃ فخلقنا المضغۃ، خون کے قطرے کو گوشت کے ٹکڑوں میں بدل دیا. عظاما فکسونا العظام، گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیوں کے ڈھانچے میں بدل دیا. فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر. پروردگار فرماتا ہے، ہڈیوں کے ڈھانچے پہ ہم نے گوشت کا لباس چڑھا دیا. پروردگار فرماتا ہے، جب انسان لا شے تھا، لا شے سے شے بنایا، لا شے سے مٹی کا ذرہ بنایا، مٹی کے ذرے سے پانی کا قطرہ بنایا، پانی کے قطرے سے خون کا قطرہ بنایا، خون کے قطرے سے گوشت کا ٹکڑا بنایا، گوشت کے ٹکڑے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا، ہڈیوں کے ڈھانچے پہ گوشت کا لباس چڑھا دیا. پھر فرمایا
نفخت فیہم من روحی، پھر ہم نے اس میں روح ڈال دی. جب روح آ گئی انسان میں جان آ گئی، جب جان آ گئی یہ انسان چلنے لگا، جب چلنے لگا ایک مرتبہ انسان جوان ہوا، آئینے میں خود کو دیکھ کر اپنے حسن پہ ناز کرنے لگا، اپنے حسن پہ فخر کرنے لگا، تو پروردگار کی آواز آئی، اے بندے یہ حسن تیرا نہیں بلکہ میرا ہے، یہ کمال تیرا نہیں بلکہ میرا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور دیکھ تیرا پروردگار کتنا بابرکت ہے جس نے تمہاری بہترین خلقت کی. یا علی اللہم صلی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ہر انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت عزیر کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نیک اور صالح لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. بدکار انسان ہو تو اس کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے، اور اگر کوئی عرب کا بدو ہو تو اس کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے. ہر انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہم سب کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا مستقبل کیا ہوگا. ہر انسان کے ذہن میں اس کے مستقبل کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے، تو جس کے ذہن میں سوال نہ پیدا ہو وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنی مملکت میں اعلان کیا کہ میری مملکت میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہے اسے میرے پاس لایا جائے. کچھ دنوں کی کوششوں کے بعد ایک بیوقوف کو بادشاہ کے پاس لایا گیا. بادشاہ نے اس کا امتحان لیا تو وہ امتحان میں پاس ہو گیا. بادشاہ نے اسے انعام سے نوازا، اس کے گلے میں بہت ہی قیمتی ہار ڈال دیا. وہ بیوقوف بہت خوش ہوا کہ اسے اعزاز ملا ہے، خوش ہوا اور پھر وہ چلا گیا. کچھ دنوں کی بعد اسے ایک حاجت ہوئی، وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا. جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ بستر مرگ پر ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ لیٹے کیوں ہوئے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا میں ایک ایسی جگہ پہ جا رہا ہوں جہاں میں ہمیشہ رہوں گا، میں کبھی بھی واپس نہیں آؤں گا. تو اس بیوقوف نے سوال کیا جہاں آپ ہمیشہ جا رہے ہیں وہاں تو آپ نے اس سے بھی بڑا محل بنوایا ہوگا، کیونکہ جہاں چند دن رہنا ہے وہاں آپ نے اتنا عالیشان محل بنوایا ہے، اور اب آپ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں وہاں آپ نے اس سے بڑا بھی محل بنوایا ہوگا، وہاں آپ نے بہت سے انتظامات کیے ہوں گے، وہاں آپ نے بہت سی تیاریاں کی ہوں گی. ایک مرتبہ بادشاہ نے اپنا سر جھکا لیا. بادشاہ نے کہا میں نے کوئی تیاری نہیں کی، میں نے کوئی محل نہیں بنوایا. وہ بیوقوف کھڑا ہوا، اپنے گلے کا ہار اتارا اور بادشاہ سلامت کے گلے میں ڈال دیا اور کہا سب سے بڑے بیوقوف تو آپ خود ہوئے، کیونکہ جہاں چند دن رہنا تھا وہاں آپ نے اتنا عالیشان محل بنوایا ہے، اور جہاں آپ نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں آپ نے کوئی تیاری نہیں کی، وہاں آپ نے کوئی محل نہیں بنوایا. اس ہار کے تو حقدار آپ خود ہوئے، کیونکہ جہاں جانا ہے ہمیشہ جانا ہے وہاں آپ نے کوئی محل نہیں بنوایا، اور جہاں آپ نے چند دن رہنا ہے وہاں آپ نے اتنا عالیشان محل بنوایا ہے. اس واقعے سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کے ذہن میں کوئی سوال نہ پیدا ہو اپنے مستقبل کے بارے میں وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر. صلی علی محمد ہر انسان کے ذہن میں اس کے مستقبل کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا مستقبل کیا ہوگا، انسان کی زندگی کا انجام کیا ہوگا، انسان کی زندگی کا اختتام کب ہوگا، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، انسان کی زندگی کا ہدف کیا ہے. تو اس سوال کا جواب ہمیں دو طریقوں سے ملتا ہے. سب سے پہلے مادہ پرست لوگوں کی زبان سے، دنیا پرست لوگوں کی زبان سے، حب دنیا رکھنے والوں کی زبان سے،
خواہشات دنیا رکھنے والوں کی زبان سے، اور دوسرا جواب ہمیں الہی زبان سے ملتا ہے، قرآن کی زبان سے ملتا ہے، وحی کی زبان سے ملتا ہے، الہی زبان سے ملتا ہے، اللہ کے نیک اور صالح لوگوں کی زبان سے ملتا ہے، توریت کی زبان سے ملتا ہے، انجیل کی زبان سے ملتا ہے، اولیاء کی زبان سے ملتا ہے۔ سب سے پہلے مادہ پرست لوگوں کا نظریہ کیا ہے؟ مادہ پرست لوگوں کا جواب کیا ہے؟ مادہ پرست لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ 4 دنوں کی زندگی ہے، اس کے بعد ہم سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اس زندگی کے بعد ہم نے ختم ہو جانا ہے، ہم نے فنا ہو جانا ہے، ہم سے کوئی حساب و کتاب لینے والا نہیں ہے، ہم سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے 4 دناں دی زندگی ہے، کھا لے پی لے موج اڑا۔ ان کا کہنا یہ ہے لائف از انجوائے، چند دنوں کی زندگی ہے، جو مرضی کریں، کوئی کہنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں ایک بات واضح کرتی چلوں، آج اس دنیا میں جتنے جرائم ہیں اس دنیا میں جتنے جرائم ہیں وہ سب مادہ پرست لوگوں کی وجہ سے ہیں۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ آج اس دنیا میں جتنے جرائم ہو رہے ہیں وہ سب مادہ پرست لوگوں کی وجہ سے ہیں۔ اس بات کی دلیل کیا ہے کہ جتنے جرائم ہیں وہ سب مادہ پرست لوگوں کی وجہ سے ہے؟ تو اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی بھی ملک میں اعلان کر دیا جائے کہ آج کے دن تمام عدالتیں بند ہیں، تمام ادارے بند ہیں، خواہ چوری کریں، ڈکیتی کریں، خون ریزیاں کریں، جو مرضی کریں، کسی بھی جرم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کسی کو بھی کسی بھی جرم کی سزا نہیں ملے گی، کوئی چوری کرے، ڈکیتیاں کرے، خون ریزیاں کرے، قتل و غارت کرے، کسی بھی جرم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تو میری بہنوں ذرا سوچو اس پورے معاشرے کی حالت کیا ہوگی؟ جتنے جرائم ہیں، جتنے کرائم ہیں وہ سب اس دن ہوں گے۔ تو جس کے دماغ میں یہ ہو کہ ایک دن کے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب لینے والا نہیں ہے، تو اس معاشرے میں اتنے جرائم ہوں گے۔ تو جس کے دماغ میں یہ ہو کہ زندگی بھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب لینے والا نہیں ہے، تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جو قارون بن جاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو فرعون بن جاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہٹلر بن جاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو شداد بن جاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو یزید بن جاتے ہیں۔ بے شمار اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ دوسرا جواب ہمیں الہی زبان سے ملتا ہے، قرآن کی زبان سے ملتا ہے، اولیاء کی زبان سے ملتا ہے، وحی الہی کی زبان سے ملتا ہے، توریت کی زبان سے ملتا ہے، انجیل کی زبان سے ملتا ہے کہ انسان کا مقصد یہ ہے، انسان کی زندگی کا ہدف یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ذرا برابر بھی اچھا کام کرے گا تو روز قیامت اس کی جزا پائے گا، اور اگر ذرا برابر بھی برا کام کرے گا تو روز قیامت اس کی سزا پائے گا۔ اس کا جواب میں سورہ زلزال سے واضح کرتی چلوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ زلزال میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا
أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین میں زلزلہ آئے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا سارا خزانہ نکال دے گی، زمین اپنا سارا بوجھ نکال دے گی۔ اس کی ایک مثال دیتی چلوں کہ جیسے دہی میں اگر ہم رگڑا ماریں، دہی میں اگر زلزلہ لائیں تو جو دہی میں چھپا ہوا مکھن ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ باہر آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین میں زلزلہ آئے گا، وہ اخراجت الارض اثقالہا، زمین اپنا سارا بوجھ نکال دے گی، وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اس دن کہ کیا ہو گیا ہے اس زمین کو، بِأَنَّ رَبَّكَ یومئذ معذرت یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبر سنائے گی، اپنی حالت بیان کرے گی۔ وقال الانسان ما لہا، انسان یہ کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اسے اس کے پروردگار کی طرف سے حکم ملا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن ہر انسان زمین سے فردن فردن نکلیں گے، لیروا اعمالہم، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ سکیں، تاکہ وہ اپنے اعمال سے خبردار ہو سکے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور اگر کسی نے بھی ذرہ برابر بھی اچھا کام کیا ہوگا وہ روز قیامت اس کی جزا پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کوئی ذرہ برابر بھی برا کام کرے گا تو روز قیامت اس کی سزا پائے گا۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ، مجھے دین کی طولانی اور تفصیلی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، آپ مجھے چھوٹی چھوٹی بات یا ایک نسخہ بتا دیں جس سے میں نجات پا جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے سامنے سورہ زلزال کی آخری 2 آیات کی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر کوئی ذرہ برابر بھی اچھا کام کرے گا تو روز قیامت اس کی جزا پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کوئی ذرہ برابر بھی برا کام کرے گا تو روز قیامت اس کی سزا پائے گا۔ تو وہ شخص اٹھا اور کہا مجھے دین سمجھ میں آ گیا ہے، یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ 5 حافظان قرآن بیٹھے تھے، ہنس پڑے، کہا یہ شخص فقط اور فقط 2 آیات سن کر کہتا ہے کہ مجھے سارے کا سارا قرآن سمجھ میں آ گیا ہے، مجھے سارے کا سارا دین سمجھ میں آ گیا ہے، اور یہ کہہ کے وہ چلا جاتا ہے۔ تو حافظان قرآن ہنستے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ یہ شخص رجع فقیہ، یہ شخص فقیہ بن کے نکلا ہے، کیونکہ اس نے دین کا کوڈ ورڈ سمجھ لیا ہے، اس نے دین کا کوڈ ورڈ سمجھ لیا ہے، اس نے دین کا پاسورڈ سمجھ لیا ہے۔ راجہ فقیہ، یہ شخص فقیہ بن کے نکلا ہے۔ تو ذرا برابر بھی اگر کوئی اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اعمال انجام دیں گے روز قیامت ان کی جزا پائیں گے، اور اگر کوئی ذرا برابر بھی برا کام کرے گا تو روز قیامت اس کی سزا پائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ قاریہ میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ پروردگار فرماتا ہے القاریہ، ڈرا دینے والی، ملقاریہ، کیا ہے ڈرا دینے والی چیز، وما ادراک ملقاریہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ ڈرا دینے والی چیز کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن ہر انسان مچھروں کی طرح بکھر جائیں گے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، فاما من ثقلت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش کی زندگی گزارے گا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا،
فأمہ ہاویہ، وہ جہنم میں جائے گا، وما ادراک ما ہی، اور تمہیں کیا معلوم کہ جہنم کیا ہے، نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ محمد وعلے محمد وعجل فرج۔ پروردگار فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش کی زندگی گزارے گا۔ ان آیات سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان کی زندگی کا ہدف یہ ہے کہ اگر کوئی اس دنیا میں رہتے ہوئے ذرا برابر بھی اچھا کام کرے گا تو روز قیامت اس کی جزا پائے گا، اور اگر کوئی اس دنیا میں رہتے ہوئے ذرا برابر بھی برا کام کرے گا تو روز قیامت اس کی سزا پائے گا۔ اس پوری گفتگو سے ہمیں نتیجہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں لمحہ بلمحہ سوچنا چاہیے، ہر فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، ہر قدم پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ جو سوچے سمجھے بغیر فیصلہ کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے خسارہ اٹھاتا ہے۔ مرزا غالب نے کیا خوب بیان کیا، ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غالب، ٹھکانہ قبر ہے تیرا، عبادت کچھ تو کر غالب، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ کسی گھر نہیں جاتے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اب چند جملے مصائب کی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ دو موقعوں پر انسان کو اپنی اولاد پہ بہت پیار آتا ہے۔ ایک جب بچہ چھوٹا ہو، اپنی توتلی زبان ہلا کر یا اشاروں سے باتیں کرے تو وہ باپ کو بہت پیارا لگتا ہے، اور دوسرا موقع وہ کہ جب وہ جوان ہو کر باپ کے سامنے سے گزرتا ہے تو وہ باپ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ دیکھو دین کتنا پیارا تھا حسین کو کہ اس دین کی بقا کے لیے 6 مہینے کا علی اصغر بھی قربان کیا اور 18 برس کا علی اکبر بھی قربان کیا۔ کربلا کے بن میں ایک وقت ایسا آیا جب حسین ابن علی کے سارے انصار مارے گئے، جب حضرت عباس کے بازو کٹ چکے، جب قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا، جب اونوں محمد کے گلے کٹ چکے، ایسے موقع پہ حسین ابن علی نے ایک استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو میرے استغاثے کو سننے والا۔ اس کے بعد ایک عجیب استغاثہ بلند کیا، حل من ذاب یذوب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے، کوئی ہے جو علی کی بیٹیوں کے پردے کو بچائے، کوئی ہے جو زینب و کلثوم کے پردے کو بچائے۔ بس استغاثے کا بلند کرنا تھا کہ حسین ابن علی کے خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ حسین ابن علی نے پوچھا خیموں سے رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ جناب رباب فرماتی ہیں مولا جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے تب سے علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ امام فرماتے ہیں رباب بچہ مجھے دو، شاید میں اس کی پیاس بجھا سکوں۔ عالم غربت میں جناب زینب نے بچے کو تیار کرنا شروع کیا۔ وہ میری مائیں بہنیں کہ جن کی گود میں ننھے ننھے بچے ہیں وہ جانتی ہیں کہ جب بچے کو تیار کیا جاتا ہے سب سے پہلے اس کا منہ دھلایا جاتا ہے۔ عالم غربت میں تو پانی تو نہیں تھا لیکن رباب نے بچے کی خشک بالوں پہ کنگھی پھیری اور کان میں ایک جملہ کہا بیٹا علی اصغر میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، میری قربانی فقط تو ہے، آج ہر ماں نے قربانی دی ہے، میری قربانی فقط تو ہے۔ کہا بیٹا جب تک علی اکبر رہے
کہ بچہ باپ کی گود میں آیا، حسین ابن علی اصغر کو لے کر چلے۔ سورج کی تپش تھی، حسین نے اپنی ابا کا دامن علی اصغر کے چہرے پر ڈال دیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گی کہ فرزند زہرا، سورج کی کرنیں علی اصغر پر پڑے، آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ مولا اس وقت کیسے برداشت کیا ہوگا جب تیر علی اصغر کے حلق میں لگا ہوگا۔ بس حسین ابن علی اصغر کو لے کر چلے۔ فوجی اشقیاء نے سمجھا حسین قرآن لے آئے ہیں۔ ہاں قرآن ہے، لیکن قرآن ناطق کا ایک پارہ ہے۔ حسین ابن علی اصغر کو لے کر فوجی اشقیاء کے سامنے کھڑے ہوئے اور ایک خطبہ دیا۔ کہا اے فوجی اشقیاء، اگر تمہاری کسی سے جنگ ہے تو وہ میں ہوں، اگر تمہارا کسی سے اختلاف ہے تو وہ میں ہوں۔ اس بچے سے تمہاری کوئی جنگ نہیں، اس بچے سے تمہارا کوئی اختلاف نہیں۔ اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اگر ہو سکے تو 2 گھونٹ پانی دے دو۔ ارباب ازل ذرا سوچئے حسین نے کتنا پانی مانگا ہوگا۔ وہ میری مائیں بہنیں کہ جن کی گود میں ننھے ننھے بچے ہیں، وہ جانتی ہے کہ جب بچے کو پیاس لگتی ہے تو بچے کو گلاس میں نہیں بلکہ اگر 2 انگلیاں ڈبو کر اس کے منہ میں ڈال دے تو اس سے اس بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ ہائے افسوس وہ حسین کہ جس کی ماں کے حق مہر میں پوری کائنات کا پانی تھا، وہ کربلا کے میدان میں اتنا غریب ہو گیا کہ اپنے بچے کے لیے 2 گھونٹ پانی مانگ رہا ہے۔ بس یہ منظر دیکھ کر فوجی اشقیاء نے رونا شروع کیا۔ عمر سعد حرملہ کے پاس آیا اور آ کر کہا اے حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ حرملہ نے کہا اے عمر سعد، حسین کے کلام کو قطع کروں یا اس بچے کے گلے کو قطع کروں؟ بس ارباب ازا حرملہ نے ایک تیر کھینچا۔ یہ تیر جو علی اصغر کے حلق پہ چلانے کے لیے کھینچا، یہ 3 شعبہ تیر تھا جو جنگلی جانور اور گھوڑوں کے شکار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ حرملہ نے تیر کھینچا، تیر نشانے پہ کھینچا، تیر نشانے سے گر گیا۔ حرملہ نے دوبارہ تیر نشانے پہ کھینچا، تیر دوبارہ نشانے سے گر گیا۔ 3 مرتبہ تیر نشانے پہ کھینچا، 3 مرتبہ تیر نشانے سے گر گیا۔ عمر سعد حرملہ کے پاس آیا اور کہا اے حرملہ تو سب سے بڑا تیر انداز ہے، تیرا تیر نشانے سے کیوں گر جاتا ہے؟ حرملہ نے کہا الہی میرے پاس آ۔ نے کہا جب میں تیر نشانے پہ کھینچتا ہوں، خیمے سے کالے برقعے والی بیوی سر پہ قرآن رکھ کے کہتی ہے اے حرملہ تو اپنا تیر بھی دیکھ اور اس بچے کا گلا بھی دیکھ۔ کہا ہے حرملہ تو اپنا تیر بھی دیکھ، اس بچے کا گلا بھی دیکھ۔ بس ارباب ازا مشکل گھڑی آ گئی، مصائب کی گھڑی آ گئی۔ اب جو حرملہ نے تیر نشانے پہ کھینچا، علی اصغر کے حلق کا نشانہ لیا، اب جو تیر کھینچا، تیر علی اصغر کے حلق میں لگا۔ تاریخ یہ کہتی ہے بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے علی اصغر نے اس طرح سے جان دی جس طرح مچھلی جان دیتی ہے۔ مچھلی جب جان دیتی ہے تو اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، تڑپتی ہے، اچھلتی ہے، کبھی دائیں کروٹ لیٹتی ہے، کبھی بائیں کروٹ لیٹتی ہے، کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی منہ بند کرتی ہے اور پھر جان دے دیتی ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے جب تیر لگا علی اصغر باپ کے ہاتھوں میں تڑپ گئے،
علی اصغر باپ کے ہاتھوں میں اچھل گئے. کبھی کہاں بائیں کروٹ لیٹتے ہیں, کبھی دائیں کروٹ لیٹتے ہیں, کبھی منہ کھولتے ہیں, کبھی بند کرتے ہیں. علی اصغر نے اس طرح سے جان دے دی. امام حسین کے ہاتھوں میں علی اصغر کا خون ہے. امام نے چاہا خون آسمان کی طرف پھینک دے. آسمان نے کہا مولا قیامت تک بارش نہ ہوگی. امام نے چاہا خون زمین میں پھینک دے. زمین نے کہا مولا قیامت تک گلہ نہ اگ پائے گا. امام نے علی اصغر کے خون کو اپنی داڑھی پہ مل لیا تاکہ روز قیامت نانا کو دکھاؤں کہ امت نے اجر رسالت کس طرح سے ادا کیا. امیر انیس اسی کی منظر کشی اس طرح سے بیان کرتے ہیں. انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں. انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں. اصغر تیرے خوں کا ٹھکانا کہیں نہیں. بس ارباب ازاں امام حسین علی اصغر کو لے کر خیمے کی طرف بڑھتے ہیں. خیمے میں ایک خاص منظر ہے. خیمے کے دروازے پہ جناب رباب کھڑی ہے. اس سے پہلے جتنے بھی سپاہی کا لاشا آتا جناب زینب وصول کرتی. حضرت عباس کا لاشا آیا, حضرت زینب نے وصول کیا. جناب قاسم کا لاشا آیا, جناب زینب نے وصول کیا. اس دفعہ خیمے کے دروازے پہ جناب رباب کھڑی ہے. کیونکہ بچہ ماں کی گود سے گیا تھا اس لیے خیمے کے دروازے پہ جناب زینب نہیں بلکہ جناب رباب کھڑی ہے. امام خیمے کی طرف بڑھتے ہیں. 7 قدم خیمے کی طرف بڑھتے ہیں. 7 قدم پیچھے ہٹتے ہیں. پھر 7 قدم خیمے کی طرف بڑھتے ہیں. پھر خیمے سے پیچھے ہٹتے ہیں. میں ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھوں گی مولا کہ آپ خیمے سے کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ عجب نہیں امام کہے خیمے کے دروازے پہ جناب رباب کھڑی ہے. اگر رباب نے پوچھ لیا مولا بچہ ذبح ہوتا رہا اور آپ دیکھتے رہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ بس ارباب ازاں امام حسین علی اصغر کو لے کر خیمے کی طرف بڑھتے ہیں. مولا حسین جناب رباب کو بچہ دیتے ہیں, علی اصغر دیتے ہیں. علی اصغر کے چہرے سے رومال کو ہٹاتی ہے جناب رباب اور ایک نوحہ بلند کرتی ہیں. یا بنیا مثل کا ینہار, اے میرے بیٹے کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ ارباب ازاں نہر وہ ہوتا ہے جسے 3 جگہ سے کاٹا جائے. ارباب ازاں علی اصغر کو 3 شعبہ تیر لگا تھا اس لیے جناب رباب فرماتی ہے یا بنیا مثل کا ینہار, اے میرے بیٹے کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا. پروردگارہ تجھے واسطہ تیری بلند و بالا صفات کا. تجھے واسطہ تیرے انبیاء کے نور کا. تجھے واسطہ تیری اولیاء کی عصمت کا. پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ. پروردگارہ بنت پیغمبر کا واسطہ. ام البنین زوجہ حیدر کا واسطہ. زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ اور جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا. جو بے گھر ہیں مولا علی کی جاگیر کے صدقے میں انہیں اپنے اپنے گھر عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا. جو
بے اولاد ہیں، جناب علی اصغر کے صدقے میں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو بے جرم قیدی ہیں، پروردگارا امام موسیٰ کاظم کی قید کے صدقے میں انہیں جلد رہائی عطا فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں صحیح معنوں میں دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں حجاب زہرا اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں وقت کے امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے استاد محترم آغا سید جواد نقوی اور ہمارے استاد محترم آغا سید شہباز حیدر نقوی کو طول عمر عطا فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد۔